خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک گھنے جنگل میں جہاں ہر طرف زندگی ہی زندگی ہے، یہ ساری چہل پہل، یہ سب کچھ چلانے والی انرجی آخر آتی کہاں سے ہے اور پھر جاتی کہاں ہے؟ اچھا، تو آج ہم اسی توانائی کے ایک ناقابل یقین سفر کی کہانی سنیں گے جو ایک پورے ایکو سسٹم سے ہو کر گزرتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک بڑی ہی حیران کن بات سے۔ کیا یہ معلوم ہے کہ تتلیوں کے پیروں میں ٹیسٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اور وہ بھی اتنے طاقتور کہ انسانوں کے مقابلے میں 200 گنا زیادہ؟ یہ قدرت کا ایک چھوٹا سا کرشمہ ہی تو ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جاندار اپنے ماحول کے ساتھ کتنے عجیب اور گہرے طریقوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی حیران انگیز صلاحیتیں ہیں نا، یہ سب اصل میں زندہ رہنے کی یعنی سروائیول کی جنگ جیتنے کے لیے ہیں۔ اور سروائیول کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ وہ ہے انرجی۔ تو آئیے اسی انرجی کے سفر پر چلتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ تو ہماری کہانی کا آغاز زمین سے نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ یہاں سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہمارے اپنے سورج سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ ستارہ ہے جو زمین پر تقریباً ہر قسم کی زندگی کے لیے انرجی کا سب سے بڑا بلکہ حتمی ذریعہ ہے۔ اچھا، جب سورج کی یہ روشنی زمین تک پہنچتی ہے نا، تو یہ ایک خاص سسٹم کو پاور اپ کرتی ہے۔ اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم۔ اب یہ ہے کیا؟ سمجھیے کہ ایک ایسی جگہ ہے جیسے کوئی جنگل، جہاں جاندار اور بے جان چیزیں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی کا پورا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی ایکو سسٹم کے نا 2 بڑے اہم حصے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہے جاندار چیزیں جنہیں ہم بائیوٹک کہتے ہیں، جیسے پودے، جانور، فنگس، بیکٹیریا، اور دوسری طرف ہے بے جان چیزیں یعنی اے بائیوٹک، جیسے سورج کی روشنی، پانی، مٹی اور ہوا۔ اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تبھی جا کر ایکو سسٹم مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورج کی روشنی ہمارے جنگل تک پہنچ گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ روشنی زندگی کے لیے فیول یعنی ایندھن کیسے بنتی ہے؟ یہیں پر کہانی کا پہلا اور شاید سب سے اہم موڑ آتا ہے، ایک بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو آئیے ملتے ہیں ہماری اس کہانی کے پہلے اور سب سے بنیادی کردار سے۔ انہیں کہتے ہیں پروڈیوسر یعنی پیداکار۔ یہ وہ جاندار ہیں جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں، اور ہمارے اس جنگل میں یہ کردار نبھا رہا ہے ایک نیلا صنوبر کا درخت۔ یہ پودے نا ایک سمجھیں کہ جادوئی عمل کرتے ہیں جس سے فوٹو سنتھسس کہتے ہیں۔ وہ سورج کی روشنی، پانی اور ہوا کو پکڑتے ہیں اور اسے کیمیکل انرجی یعنی اپنی خوراک میں بدل دیتے ہیں۔ بس یہی وہ انرجی ہے جو پورے ایکو سسٹم کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے۔ تو اب سورج کی انرجی ایک پودے میں خوراک کی شکل میں قید ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے جنگل میں اس کا سفر شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے گریٹ فوڈ چین یعنی عظیم غذائی زنجیر کی۔ فوڈ چین میں جو اگلے کردار آتے ہیں وہ ہیں کنزیومرز یعنی صارف۔ سیدھی سی بات ہے، یہ وہ جاندار ہیں جو اپنی انرجی خود نہیں بنا سکتے، اس لیے زندہ رہنے کے لیے انہیں دوسرے جانداروں کو کھانا پڑتا ہے۔ چلیے ایک بالکل سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ سٹیپ 1، نیلا صنوبر کا درخت جو کہ ایک پروڈیوسر ہے۔ سٹیپ 2، اسے کھایا ایک سفید دم والے ہرن نے جو بن گیا پرائمری کنزیومر۔ اور پھر سٹیپ 3، اس ہرن کا شکار کیا ایک پہاڑی شیر نے جو کہ ہے سیکنڈری کنزیومر۔ دیکھا انرجی کیسے ایک جاندار سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ جو کنزیومرز ہیں نا، ان کی بھی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ پہلے ہیں ہربیورز یعنی سبزی خور جو صرف پودے کھاتے ہیں۔ پھر ہیں کارنیورز یعنی گوشت خور جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ اور تیسرے ہیں اومنیورز یعنی ہمہ خور، جیسے کہ گریزلی ریچھ جو پودے اور جانور دونوں کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب شیر ہرن کو کھاتا ہے تو کیا ہرن کی ساری انرجی شیر کو مل جاتی ہے؟ جواب ہے نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ زندہ رہنے کی بھی ایک بھاری قیمت ہوتی ہے۔ صرف 10%۔ جی ہاں، صرف 10%۔ یہ نمبر دیکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن کسی بھی ایکو سسٹم کا پورا ڈھانچہ اور بیلنس سمجھنے کے لیے یہ نمبر سب سے اہم ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایک جاندار دوسرے کو کھاتا ہے تو اس کی انرجی کا صرف 10% حصہ ہی اگلے لیول پر ٹرانسفر ہوتا ہے، باقی 90% انرجی تو اس جاندار کی اپنی زندگی میں خرچ ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے میں، جسم کو گرم رکھنے میں۔ اسی کو کہتے ہیں پیرامڈ آف انرجی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آرام یا پیرامڈ نیچے سے ہمیشہ چوڑا اور اوپر جاتے جاتے تنگ ہوتا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹاپ کے شکاری تعداد میں ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے ہرن اور شیر کی ایک سیدھی سادی فوڈ چین کی مثال تو لی، لیکن حقیقت میں قدرت کا نظام اتنا سیدھا نہیں ہے۔ یہ ایک پیچیدہ جال یعنی ایک فوڈ ویب کی طرح ہے۔ اس میں بہت ساری فوڈ چینز آپس میں جڑی ہوتی ہیں، اور جتنی یہ پیچیدگی زیادہ ہوتی ہے نا، اتنا ہی ایکو سسٹم زیادہ مضبوط اور سٹیبل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ درخت، ہرن یا شیر سب مر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا انرجی کی کہانی بس وہیں ختم؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب سٹیج پر آتے ہیں اس کہانی کے آخری لیکن شاید سب سے اہم کردار۔ یہ ہیں ہمارے ایکو سسٹم کے گمنام ہیرو، ڈیکمپوزرز یعنی گلانے والے۔ یہ اکثر فنگس اور بیکٹیریا جیسے بہت چھوٹے جاندار ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ مردہ پودوں اور جانوروں کو توڑتے ہیں اور ان سے اپنی انرجی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہیں پر قدرت کا سب سے زبردست نظام سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، انرجی کا بہاؤ تو ایک ون وے اسٹریٹ کی طرح ہے۔ سورج سے آئی، استعمال ہوئی اور حرارت بن کر ضائع ہو گئی، ختم۔ لیکن جو نیوٹرینز ہیں یعنی غذائی اجزاء جیسے کاربن اور نائٹروجن، وہ ایک گول چکر، ایک راؤنڈ اباؤٹ کی طرح ہیں۔ وہ سسٹم میں ہی گھومتے رہتے ہیں، اور یہ ڈیکمپوزرز ہی ہیں جو انہیں ری سائیکل کر کے واپس سسٹم میں ڈالتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ قدرت کا صفائی عملہ یا ری سائیکلنگ کرو ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ زندگی کے لیے جو ضروری اجزاء ہیں نا، وہ مرنے والے جانداروں سے نکل کر واپس مٹی میں مل جائیں، تاکہ پھر نیلے صنوبر جیسے پروڈیوسرز انہیں دوبارہ استعمال کر سکیں۔ مطلب اس سسٹم میں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، سب کچھ ری سائیکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو بات لکھی ہے، یہ اس پورے عمل کا نچوڑ ہے۔ ایکو سسٹم میں ہر جاندار دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے صرف ایک دوسرے کی نہیں بلکہ اپنے پورے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو باہمی انحصار ہے نا، یہی زندگی کی اصل بنیاد ہے۔